مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، آج کا پہلا سوال ہے کہ مسافر اگر سفر پر ہے اور وہ کسی مسجد میں جا کر نماز میں شریک ہو گیا اور ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے امام صاحب، ظہر کی نماز میں جا کر وہ شریک ہو گیا، تو اب یہ سوال ہے کہ اسے 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت پوری کرنی ہے۔ دیکھیے، اگر مسافر کسی مسجد میں جا کر کسی آدمی کی امام صاحب کی اقتداء کرتا ہے تو اس کے لیے وہاں پر 4 رکعت لازم ہوگی، اسے 4 رکعت ہی پڑھنی پڑیں گی۔ اگر 2 رکعت پڑھی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، 4 ہی پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ اس نے جس کی اقتداء کری ہے وہ وہاں پہ 4 ہی ہوئے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس زیور کی زکوٰۃ نہ نکالی ہو اس کو بیچ کر کاروبار میں لگانا کیسا ہے؟ بھائی، زکوٰۃ نکالنا الگ بات ہے، کاروبار میں لگانا الگ بات ہے۔ جس زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالی وہ گناہ ملے گا، اور اگر اس زیور کو بیچ کے کاروبار میں لگا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، حلال ہے، لیکن زکوٰۃ نہ نکالنے کا گناہ اور وبال آپ پر آئے گا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ شکرانے کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کہ یہ سنت ہے یا نہیں؟ بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کیا ہے یہ؟ تو دیکھیے، بطور شکرانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہر بات پہ نفل شکرانہ مطلب یہ کام ہو جائے تو یہ کر لو، اس کو ہر بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو نہ نبی سے ثابت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ تو بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر وہ چیز کو لازم کر دیتے ہیں جو کہ شریعت نے لازم نہیں کری، اسے ہم بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم نے شکرانے کے نفل کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دی اور واجب کے قریب لے آئے کہ یار اس کو پڑھنے لوگ پڑھ ہی رہے ہیں، کبھی کبھار پڑھ لیے کوئی بات نہیں، لیکن بار بار پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بدعت بن جاتی ہے۔ جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائیں تو کیا ہے؟ تو بھائی بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر چھوٹ گئی تو گناہ ہے۔ بھائی آپ بعد میں پڑھ لیں، وہ سنت ہے، جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے دن دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے نہیں؟ تو دیکھیے دے سکتے ہیں، ہاں ہر اذان کا جواب دے سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ماڈرن برقعے کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے؟ آج ایک ویڈیو آئی تھی ہمارے گروپ پر، اس میں انہوں نے سوال پوچھا کہ بھائی یہ برقع ہے ایسا، اور آج کل تو برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ وہ کیا یہ ایسا ماڈرن برقع پہننا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، برقعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی غیر محرم سے محفوظ رہے اور اس کے اوپر اور اس کی غلط نظر سے محفوظ رہے اور اس کا جسم محفوظ رہے۔ لیکن اگر وہ ایسا برقع پہنی ہے جس سے زیادہ اٹریکشن پیدا ہو رہا ہے تو برقعے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ برقعے کا مقصد ہے اٹریکشن کو اوائڈ کرنا، اور اگر ہم نے ماڈرن برقع پہنے جیسے پلیٹس ہیں اور اسٹائلش ہیں، کلرڈ ہیں، 2 کلر، یہ 2 دھاری برقع ہے، تو اس سے تو انفیکٹ ہم زیادہ ہی اپنا وہ کر رہے ہیں، مطلب ہم زیادہ کیا کر رہے ہیں، زیادہ ہی اٹریکٹ کر رہے ہیں سامنے والے کو۔ تو ماڈرن برقعے کا مقصد برقع نہیں بلکہ فیشن ہے، تو ماڈرن برقعے سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ حل نہیں ہوگا بلکہ گناہ ملے گا۔ تو اسی لیے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ماڈرن برقع پہننا، یہاں پہ انہوں نے پوچھا جائز ہے نہ جائز؟ بھائی ماڈرن برقع ایسا برقع پہننا ہے جس سے کوئی بھی ماڈرن ہو یا کوئی بھی ایسا برقع ہو جس سے پردہ نہیں بلکہ زیادہ ہی فیشن ہو رہا ہو تو وہ پہننا جائز نہیں۔ برقع وہ پہنا جائے جس سے برقعے کے پہننے کا اور حجاب کا مقصد حل ہو، اگر مقصد حل نہیں ہو رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے سب کے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دے